واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مفسرین پر، کہ جن کی وجہ سے آج اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل جس کو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کو صرف رمضان موضوع کی طرف بڑھوں، میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ سورت فاتحہ سے ہوتی ہے. اور سورت فاتحہ کا جو پہلا حصہ ہے، سورت فاتحہ سے بھی پہلے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کلام حمید میں اپنے تعارف کی ابتدا الرحمن سے کر رہا ہے، پھر اپنے تعارف کی ابتدا الرحیم سے کر رہا ہے. عربی گرامر جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ الرحمن ایک خاص قسم کی ڈائی ہے، ایک خاص قسم کا وزن ہے، ایک خاص قسم کا اس کے اندر زور ہے. اس زور اور اس ڈائی کا آپ کو عام فہم انداز میں جو ترجمہ سمجھانا ہے وہ یہ ہے: ایک بندہ پیاسا ہے، اس کو پیاسا کہیں گے، لیکن جب پیاس اپنے عروج پہ پہنچ جائے گی اس کو کہیں گے عطشان. جب بھوک اپنے عروج کو پہنچ جائے گی اس کو کہیں گے جوعان. جب نیند اپنے عروج کو پہنچ جائے گی اس کو کہیں گے نومان. اسی طرح جب رحمت اپنے عروج کو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں رحمان. لیکن اس ڈائی کے اندر یہ مغالطہ آپ کو اور مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ عارضی کفیت کا نام ہے، یہ شدت کی کفیت کا نام ہے، اس عروج کے بعد شاید زوال ہے. اللہ رب العزت نے عربوں کو قادر الکلام ہونے کی وجہ سے الرحمن کے ساتھ ایک ڈائی ساتھ اتاری، الرحمن الرحیم. کیا مطلب؟ یہ نہ کوئی عربی سوچے، یہ نہ کوئی غیر عربی سوچے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی صفت عارضی ہے، جوش پہ آئی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ الرحمن کے ساتھ الرحیم بھی ہے. اور یہ ڈائی اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے کہ اس صفت کے اندر استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے. الرحمن اس کی رحمت اپنے عروج اور جوش پہ ہوتی ہے. الرحیم، اور یہ جوش تمہارے رب کا کبھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. پھر آگے چلیے، پھر سورت فاتحہ کے اندر آپ خود بتائیے، ابھی قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہے، سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنا تعارف کروایا، پھر آگے جا کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ابھی پہلے کہہ چکا ہے، پھر کہہ رہا ہے کوئی مغالطے میں نہ رہے، اس کا رب رحمت کے عروج پہ ہوتا ہے. اور کیا ایک دن ہوتا ہے؟ کیا قیامت کے دن ہوگا؟ نہیں، یہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس رحمت کو علماء سلف نے کتنی پیاری اور خوبصورت مثالوں سے سمجھایا. ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی طرف قدم بڑھائیں گے. علماء سلف نے لکھا، ایک بچہ اپنی والدہ سے پیار کرتا ہے،
والدہ بچے سے پیار کرتی ہے، بچہ والدہ سے بدتمیزی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی معصیت کرتا ہے، اس کا حکم نہیں مانتا، والدہ کہتی ہے دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا۔ بچہ گھر سے نکل جاتا ہے، کچھ دیر دور پہنچتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے ماں سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ماں کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں، ماں کے علاوہ کوئی ملجا نہیں۔ واپس پلٹتا ہے، دروازہ بند پاتا ہے، ادھر اپنے سر کو رکھتا ہے، سو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دروازے کو کھولتی ہے، بچے کو دروازے کے اوپر سر رکھے ہوئے پاتی ہے، اس کو لپٹتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے کہ بیٹا کیوں میری نافرمانی کرتے ہو، کیوں میری معصیت کرتے ہو، تم تو میری آنکھوں کا نور ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو، مجھ سے ناراض ہو کے کہاں جا رہے ہو۔ اسی طرح کی ایک مثال اسلاف نے دی ہے۔ یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے یہ بھی غور کرنا، کس وجہ سے دی جا رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محدثین کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ مثالیں لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال یوں دی، ایک باپ ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا توانا ہے، بڑا تندرست ہے، اپنے بچے کی ہر نعمت کا خیال رکھا، اس کی پرورش کی، اچھے کپڑے پہنائے۔ ایک کمزور سا دشمن اس کو اغوا کر کے لے گیا، کمزور سا دشمن۔ اور ابلیس اور شیاطین بے شک تمہارے رب کے سامنے کمزور ترین ہیں۔ ایک کمزور دشمن اٹھا کر لے گیا، بچے نے وہاں اذیت سہی، تکلیف سہی، ایک عرصہ اس دشمن کے نرگے میں رہا، پھر ایک دن موقع ملا وہاں سے فرار ہونے کا، فرار ہو کے باپ کی طرف دوڑتا آ رہا ہے، رستے میں طاقتور اور تندرست باپ ہے، اس کے گلے سے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا میرے پیچھے دشمن آ رہے ہیں، آپ بتلائیے کیا وہ باپ اپنے اس بچے کو اس کمزور دشمن کے حوالے کرے گا؟ محدثین یہ واقعات کس حدیث سے پہلے لے کے آئے بتائیے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ قیدیوں کے اندر ایک عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے بے چین ہے، وہ اپنے بچے کے لیے رو رہی ہے۔ اچانک ڈھونڈتے ڈھونڈتے، روتے روتے، چیختے چیختے اس کو اپنا بچہ مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی چھاتی سے بچے کو لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے ساتھیو تمہارا اس عورت کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کیا یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اور نبی کریم اگر قسم نہ بھی کھائیں ان سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارا رب اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ بتائیے کیا اللہ یہ چاہتا ہے میں اور آپ جہنم میں چلے جائیں؟ کیا رب یہ چاہتا ہے ہم ابلیس کے نرگے میں پھنس جائیں؟ کیا رب یہ چاہتا ہے ایک ماں ایک باپ دشمن سے حفاظت کرنے والا، کیا رب میری اور آپ کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ان مثالوں کے اوپر غور کر کے، ان دونوں مثالوں کے اندر ذرا غور کیجئے۔ اسلاف نے جو مثالیں دی ہیں، بچہ کہاں لوٹ کے آتا ہے؟ یا والدہ کی چوکھٹ پہ یا باپ کی دہلیز پہ۔ اگر میں اور آپ ابلیس شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، اللہ کی طرف قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، بیٹا والد سے پیار کرتا ہے، والدہ سے پیار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے محبت کے سلسلے ہیں
صرف ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے کبھی چرند پرند کو دیکھا ہے؟ پرندہ بھی اپنے بچے سے محبت کر رہا، درندہ بھی اپنے بچے سے محبت کر رہا، ایک حصہ رحمت کی وجہ سے، اور باقی 99 حصے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے وہ کس ذات کے اوپر واجب کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حصہ مخلوق کے لیے پیدا کیا جس کی وجہ سے آج تک محبت کی جتنی داستانیں ہیں، عظمت کی جتنی داستانیں ہیں، اولاد، والدین، چچا، ماموں، خالہ، سارے رشتہ دار، میاں بیوی، یہ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور تمہارے رب نے 99 حصے اپنے لیے رکھے کہ وہ اپنی مخلوق سے اس طرح محبت کرے گا۔ آپ اور میں غافل ہیں، میں اور آپ رب کے وما کان ربک نسیا، آج ہم گناہوں میں اس قدر بڑھ چکے ہیں۔ کیا تمہارا رب بھولنے والا ہے؟ اللہ کی قسم، رب تو گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، رب نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ رائی برابر نیکی ہوگی اپنے سامنے پائے گا، رائی برابر گناہ ہوگا اپنے سامنے پائے گا۔ اور سورہ کہف جو آپ جمعے کو پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عظیم آیت کو نازل کیا۔ کیا؟ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے اعمال کی حفاظت اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے کہ انسان قیامت کے دن، ویسے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو پتہ ہے میرا اچھا عمل کون سا ہے، میرا برا عمل کون سا ہے، لیکن نسیان کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کو ہلکا حقیر جانتا ہے، بھول جاتا ہے، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، بھول رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، اپنی ریکارڈنگ کو دیکھے گا، اپنے سر کو پکڑ کے کیا کہے گا؟ مالی ھذل کتاب، مالی ھذل کتاب، مالی ھذل کتاب۔ اللہ تو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے جس نے میرا نہ کوئی چھوٹا جرم چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا جرم چھوڑا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز ہر چیز ہر چیز، تیرا رب کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ اور میں تو بھول جاتے ہیں، اس نے ریکارڈنگ ایسے کی ہے بلوغت سے لے کے جس دن تک موت آنی ہے، پہلا دن، پہلا صفحہ، آج کے دن کے گناہ یہ ہیں، آج کے دن کی نیکیاں یہ ہے۔ بندہ چیخ اٹھے گا مالی ھذل کتاب، اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تیرا رب تجھ سے کیا حساب لے؟ تیری ریکارڈنگ کھول دی ہے، یہ اپنے دفتر اٹھا، ان کا ذرا مطالعہ کر، دیکھ رب نے کوئی بات جھوٹ تو نہیں لکھی، رب نے کوئی بات مبالغے سے تو نہیں لکھی۔ پڑھ پڑھ، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج تیرا رب تجھ سے کیا حساب لے؟ آج تو اپنا حساب کتاب خود کر کے مجھے بتا دے، بتا۔ بندہ جب اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو اپنے سامنے دیکھے گا، بتائیے کوئی بھی ذی شعور ہو، کوئی بھی ایماندار ہو، کوئی بھی انصاف کرنے والا ہو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی قسم میرے گناہ زیادہ ہیں، میری نیکیاں کم ہیں، اسی لیے اللہ کہہ رہا تو اپنا حساب کتاب خود ہی کر لے، خود فیصلہ سنا دے، یہ نہ کہیں کہ تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ کی قسم رب ماں سے 99% زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے کو شیطان ابلیس کے نرغے میں اکیلا چھوڑ دے؟ یہ بندہ ہی ہے جو اللہ کے دشمن کے ساتھ یاری لگاتا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ بندہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ رب کی چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، ایک مرتبہ رب کے سامنے آ کر ہاتھوں کو پھیلاؤ تو صحیح۔ جیسے ہی تم نے ہاتھوں کو پھیلایا، حدیث کا دوسرا باب شروع ہو گیا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ آؤ، ایک مرتبہ آؤ،
ایک مرتبہ وہ جو رحمت کرنے والا، وہ جو الرحمن الرحیم ہے، اس کے دربار میں آ کر اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تو شروع کرو۔ ابھی معافی مانگنا شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء۔ کیسا مرہم ہے، کیسا پھا ہے، کیسی عظیم حدیث ہے۔ آدم کا کوئی بیٹا گناہ سے پاک نہیں، غلطی سے پاک نہیں۔ غلطی سے پاک اگر رب نے کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے، کوئی غلطی سے پاک نہیں۔ اور بہترین کا لفظ اللہ بول رہا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے۔ کیا غلطی کرنے والا بہترین ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم کہہ رہے ہیں ہاں بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، وہ بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے دکھوں کے اوپر، غموں کے اوپر، گناہوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کچھ ایسے مرہم تجویز کیے ہیں، کچھ ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ جو انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم گناہ کرو ہی نہ، اور اگر تم گناہوں کے بعد توبہ کرو ہی نہ، یعنی یہاں تو گناہ ہی نہیں کر رہے، آپ نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، آپ سارے نیک ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ کے سامنے معافی مانگے گی۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا 6 گھڑی انتظار کرتا ہے۔ بتائیے نیکی کا خیال آیا، رب تعالیٰ نے نوٹ کر لیا، گناہ کر بھی لیا، 6 گھڑی، اس کی تعداد، اس کا وقت حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن لفظ 6 گھڑی موجود ہے۔ 6 گھڑی بائیں ہاتھ والا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کے بندے نے گناہ کیا ہے، توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب 6 گھڑیاں گزر جاتی ہیں اس گناہ کو ایک گناہ کر کے لکھ لیتا ہے۔ 6 گھڑی پہلے انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کوئی بندہ اگر اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، گناہ کیا توبہ کر لی، ابھی گناہ کیا تھوڑی عرصہ گزرا توبہ کر لی، اس کا رب صرف اس توبہ کرنے کے اوپر آپ غور کیجئے، رب کا کلام اتنی عظمت والا ہوتا ہے کہ رب انسانوں کے اندر رسولوں، نبیوں، پیغمبروں کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتا، لیکن جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو عرش کی بلندیوں سے رب کہتا ہے میرے بندے نے توبہ کی، اس کو پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، اس کو پتا ہے اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی گرفت ہو جائے گی، میں نے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر رب کلام کرتا ہے، یہی کلام میرے بندے کو پتا ہے اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے، وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوا، ایک ہستی نے اس کو پیدا کیا جو عرش کے اوپر ہے، جو اس کے گناہوں کا مواخذہ بھی کر سکتی ہے، میرے بندے کو پتا ہے میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر بندہ حدیث میں آتا ہے تیسری دفعہ ایسے کہتا ہے، آج معاشرے کے اندر کچھ باتیں غلط بھی مشہور ہیں کہ بار بار توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، اس حدیث کی طرف غور کیجئے۔ پھر بندہ تیسری مرتبہ توبہ کرتا ہے، اس کا رب عرش کی بلندیوں سے مسکراتا ہے، میرے بندے کو پتا ہے اس کا ایک خالق مالک ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آج کے بعد اے میرے بندے تو نے 3 مرتبہ میرے دربار میں، میری چوکھٹ پہ، میرے خوف کی وجہ سے توبہ کر لی، آج کے بعد جو مرضی کرتا رہ، میں نے تیری توبہ تیری موت تک قبول کر لی۔ بار بار توبہ کرنی ہے، ہر روز توبہ کرنی ہے،
ان اللہ یبسط یدہ باللیل، گناہ تو کرے گناہ میں کروں، ہاتھ مجھے پھیلانے چاہیے، ہاتھ مجھے بڑھانے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ ہر روز صرف رمضان کی بات نہیں، جب رات ڈھلنے والی ہوتی ہے اللہ عرش کی بلندیوں سے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ شرم اور دکھ کی بات ہے، ہاتھ مخلوق کو پھیلانے چاہیے، ہاتھ خالق پھیلا رہا ہے اپنی مخلوق کو بلانے کے لیے۔ کون ہے جو مجھ سے پورے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تیرا رب اس کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، کیا یہ صرف شام ڈھلنے پہ ہوتا ہے؟ نہیں، ادھر فجر طلوع ہوتی ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، اللہ تعالی صبح کے وقت بھی اسی طرح ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ کہاں ہیں میرے نافرمان بندے جنہوں نے ساری رات عیش و عشرت میں بسر کی، لہو و لعب میں بسر کی؟ آئے کوئی ہے جو توبہ کرے؟ اس کا رب توبہ کو سننے والا ہے۔ بتائیے، آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت دنیا میں کہیں سورج طلوع ہو رہا، کہیں دنیا میں سورج غروب ہو رہا، گویا اللہ 24 گھنٹے آپ کو اور مجھے یہ آپشن دے رہا ہے، آ جاؤ، لوٹ آؤ، میری طرف آ جاؤ، توبہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ رب العزت کتنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک انسان بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اس کا حجم ایک کمرے کے برابر، کوئی اس سے بڑا گناہ کرتا ہے ہال کے برابر، کوئی اس سے بڑا گناہ کرتا ہے قصبے کے برابر، ملکوں کے برابر، زمین کے برابر، کوئی ایسا بدبخت و نافرمان بھی ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو گناہ لے کے آتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ لے کر آیا۔ کتنے گناہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ ایسے لے کے آیا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر اس کے گناہوں کے حجم کو نہ پا جائے، زمین و آسمان کی وسعتیں تھوڑی پڑ جائیں، اپنے رب کے سامنے اتنے گناہ لے کے آیا اور اپنے رب کو کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم رب کو یہ پرواہ نہیں ہے، اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے، جو ایک مرتبہ آ کر میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بڑے ہوں، ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر دیکھو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب تو کرو۔ نا امیدی، مایوسی، پریشانی، بے چینی، انگزائٹی، گناہوں کے اوپر بندہ نادم ہوتا، توبہ نہیں کر رہا، پتہ ہے میں گناہ گار ہوں۔ بتائیے کون سا بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہاں بیٹھا ہوا کہنے والے سمیت، سب سننے والوں سمیت، کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ یا کون سا بندہ ایسا ہے جو یہ دعویٰ بھی کر دے میں نے اپنے ہر گناہ کا نام لے کے توبہ کی ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جسمانی روحانی ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرے۔ اللہ رب العزت کے سامنے آ کر گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری یہ سنائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس حدیث کو بھی ساتھ ملائیں، آسمان جتنے گناہ تھے اس نے توبہ کی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہوا۔ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رب تعالیٰ اس توبہ سے خوش کیسے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب اگر خوش ہو جائے، رب اگر کسی بندے پہ راضی ہو جائے تو پھر یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کسی سے راضی ہو جانے کے بعد، رضا کا پروانہ تھما دینے کے بعد اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی کریمی کے خلاف ہے کہ ایک بندے کو کہا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے جنت عطا کی، اور پھر بعد میں اپنے فیصلے کو تبدیل کر دے۔ نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ صرف اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ صحرا میں ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، سواری کے اوپر سارا کھانا پینا ہے، سارا سامان ہے، وہ سواری اچانک اس سے کھو گئی۔ اب جب وہ سواری گم ہو گئی، وہ صحرا میں تنہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، یہاں تک کہ حالات ایسے آگے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، بھوک بھی برداشت سے باہر، پیاس بھی برداشت سے باہر۔ اب پتا چل گیا موت کا، یہ حدیث ہے، حدیث، موت کے لمحات آ رہے ہیں، یہ مثال نہیں ہے۔ اب پتا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے، اب موت ہی کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہے، آنکھ لگی ہے، کچھ پہر بعد آنکھ کھلتی ہے، سامنے سواری کو بھی دیکھتا ہے، پانی کو بھی دیکھتا ہے، خوراک کو بھی دیکھتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ منہ سے الفاظ کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ بتائیے یہ الفاظ کفر کے ہیں، یہ الفاظ بد تہذیبی کے ہیں، یہ الفاظ بدتمیزی کے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال، اس خوشی کی مثال، جس خوشی کے اندر انسان اتنا بہک جاتا ہے، اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا وہ منہ سے ادا کیا کر رہا ہے، صرف مثال بیان کی ہے، اللہ کی توہین مقصود نہیں کہ تمہارا رب جس وقت کوئی گناہگار بدبخت اللہ کو ناراض کرنے والا، ساری زندگی اس کے لیے نافرمانیاں کرنے والا، آ کے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کو کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی خوشی اس بندے سے زیادہ ہوتی ہے جس کی جان اچانک سامان ملنے کی وجہ سے بچ گئی ہے۔ اسی پر بس ہوتا، رحمت کا قصہ تو مکمل ہے، لیکن گناہ تو نے کیا، بد نظری تو نے کی، جھوٹ تو نے بولا، چغلی غیبت دنیا بھر کے گناہ حرام کے تو نے کیے، یہ دفتر بن رہے ہیں، رجسٹر سنبھالے نہیں جا رہے گناہوں کے، ادھر تو نے توبہ کی، ادھر نہ صرف یہ گناہ معاف ہوئے بلکہ جتنے گناہ رجسٹروں پہ لکھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، رجسٹر جو بھرے ہوئے تھے گناہوں سے، زمین سے لے کر آسمان تک جس کے گناہوں کے دفاتر لکھے جا رہے ہیں، 1:01 منٹ 1 سیکنڈ پہ یہ گناہ، دوسرے سیکنڈ پہ یہ گناہ، تیسرے سیکنڈ پہ یہ گناہ، رجسٹر زمین سے آسمان تک ہیں، اس نے توبہ کر لی، اس کے جتنے گناہوں کے رجسٹر ہیں ادھر سے گناہ مٹا کر اللہ رب العزت نے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی کو تحریر کر دیا۔ بتائیے اللہ گناہوں کو مٹا کر ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کس وجہ سے؟ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کی قسم نبی کریم غلطی سے پاک تھے، ان کے اوپر اللہ کا چیک موجود تھا، وہ کوئی اجتہادی خطا بھی کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا تھا، ٹوک دیتا تھا، وہی سے اصلاح کر دیتا تھا، لیکن وہ پیغمبر، وہ رسول جو گناہوں سے پاک ہے، اس کو اس کی عظمت کا اتنا علم اور ادراک ہے، وہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہا ہے۔ ایک ہی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم نے گناہ کیے، اپنے کن گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کوئی گناہ موجود نہیں ہے، لیکن پتہ ہے امت کو بتلانا ہے کہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس عبادت سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور لوگوں، حضرت مرثد کا واقعہ، اللہ کی قسم کتنی عظمت والا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ صرف توبہ کرنے کی وجہ سے، بندہ جو گناہگار اور بدبخت ہوتا ہے، توبہ سے گناہ معاف، توبہ سے گناہ نیکیوں میں تبدیل نہیں، اس سے بھی ایک اگلی سٹیج ہے۔ صرف توبہ کرنے سے یہ جو بدبخت ابلیس کا ایجنٹ اور شیطان کا آلہ کار تھا، ادھر توبہ کی، ادھر ولی اللہ بن گیا۔ حضرت مرثد اپنا واقعہ خود بیان کرتے، مکہ کی سب سے خوبصورت عورت، اس کے ساتھ میری آشنائی تھی، میں اس کے پاس جاتا آتا تھا، نبی محترم کے ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کیا،
اب میری ڈیوٹی یہ تھی، اپنے دل میں نے عزم کیا کہ مکہ میں بڑے ظلم کیے، مکہ میں اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کیا، اب میں مسلمان قیدیوں کو چھڑا کے لایا کروں گا۔ کہا مکہ پہنچا، اپنی اسی آشنا کے گھر کے سامنے سے گزرا، اس کے کپڑوں کی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی، اس نے بھی میری آہٹ کو سنا، باہر آئی، کہا مرثد آئیے، آج پھر زمانہ ماضی کی طرح ہم وہی عمل کرتے ہیں جو پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ مرثد کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے اسلام کو ابھی قبول کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، میں دوڑا، میں بے دھڑک ہو کے اس کو انکار کر کے بھاگا۔ جب میں نے انکار کیا، اس بدبخت عورت نے آواز لگائی، یہ ہے جو تمہارے قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، 8 بندے میرے پیچھے پڑے، میں بڑی مشکل جان چھڑا کر آیا ہوں۔ آقا کو آ کے یہ سارا واقعہ سنا رہے ہیں اور نبی کریم کو کہہ رہے ہیں مجھے اس عورت سے محبت ہے، آج اللہ کے لیے اس سے برائی کا ارتکاب نہیں کیا، آقا مجھے اس سے شادی کی اجازت دے دیجیے۔ بتائیے کچھ دیر پہلے یہ صحابی گناہگار تھے، کچھ دیر پہلے ان صحابی کا کردار کیا تھا، اور آج رہتی دنیا تک قیامت تک سورۃ نور کی آیت کی جو بھی تفسیر اور ترجمہ پڑھے گا، الزانی لا ینکح الا زانیہ، اس کو پتہ چلے گا یہ آیت اللہ رب العزت نے اپنے اس ولی اللہ کے لیے اتاری۔ نبی کریم نے کہا، اللہ نے وحی کو نازل کیا، یا مرثد زانی ہمیشہ زانیہ سے نکاح کرے، تو تو ولی اللہ بن گیا ہے، تو تو مومن بن گیا ہے، تیرا اور اس کا نکاح حرام ہو گیا ہے۔ کچھ دیر پہلے برائیوں میں مبتلا شخص، اس کو اللہ رب العزت صرف توبہ کرنے کی وجہ سے کلام حمید میں براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ مرثد کی وجہ سے یہ آیت اتری۔ بتائیے حضرت ماعز، مشہور واقعہ ہے، برائی کا ارتکاب ہوا، آقا کو کہا پاک کر دو، آقا نے کہا دیکھو اس کے حواس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شراب تو نہیں پی، نہیں پی، کیا برائی کی ہے، یہ گناہ ہو گیا، ماعز کو سنسار کر دیا گیا۔ کچھ دن گزرے، ایک عورت آئی، شبیبہ غم دیا، کہنے لگی آقا مجھے بھی پاک کر دیجئے، جس طرح حضرت ماعز کو نبی کریم چاہتے تھے وہ چلے جائیں توبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس برائی کا نتیجہ ظاہر ہونے دیں۔ کہا میں ہی وہ عورت ہوں جس کے ساتھ ماعز نے برائی کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے تو اپنے کیے کی سزا بھگت لی، آقا مجھے گناہ چین نہیں لینے دیتا، مجھے بھی پاک کر دیجیے، برائی کا نتیجہ ظاہر ہونے دو۔ کچھ دیر بعد آئی، کہا برائی کا نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے، میں حمل سے ہوں۔ کہا بیٹا پیدا ہونے دو یا بچی پیدا ہونے دو۔ بچہ اور بچی پیدا ہوئے، کہا ان کا کیا قصور ہے، ان کی کفالت کرو۔ وہ بار بار نبی کریم کے پاس آ رہی ہے، ایک دن کا بچہ اٹھائے نبی کریم کو آ کے کہہ رہی ہے آقا اب مجھے پاک کر دیجئے، میں ماعز کی سزا کو سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں وہ تو کامیاب ہو گیا، میں ناکام ہوگی۔ آقا نے کہا اس کو روٹی کھلانا سکھاؤ۔ اس بچے کا کیا قصور، 6 ماہ کی عمر میں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا طہرنی، اب تو پاک کر دیجئے، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ صبح کو چین آتا ہے، ہر وقت یہ گناہ سر کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو پاک اور صاف کر دیا جائے، اس کو سنسار کیا گیا، پتھر زور سے لگا، فوارہ اٹھا، خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گر گیا۔ حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے ناپاک عورت تھی، جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ نبی محترم کہ جن کی کملی کی وجہ سے کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، آج دوڑتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، زمین کے اوپر وہ چادر گھسٹ رہی ہے۔ کہا خالد تو نے اتنی کڑوی بات کی ہے، تجھے کیا معلوم شبیبہ غامدیہ نے کیسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے سارے گناہگاروں پہ بانٹ دی جائے اللہ سب کے سب کو جنت الفردوس میں داخل کر۔ بعض روایات میں 70 گناہوں کا ذکر ہے
کہ 70 गुनाहगारों में बांट दी जाए। और लोगों, तौबा गुनाहों को, और ये जो इस्लामी सदाएं वहशियाना नहीं, इस्लामी सदाएं मुआशरे को पाक साफ करने वाली, इंसान के जिस्मों को ताहिर मुतहर बनाने वाली। अगर मुआशरे के अंदर आप कैपिटल पनिशमेंट के कवानीन लागू नहीं करेंगे, एक तरफ से सेकुलर और लिबरल माफिया अजीबोगरीब मुकदमा पेश करता है, ये हो रहा है जी, रेप हो रहा है जी, हम कहते हैं सजाए मौत होनी चाहिए जी, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, जनाबिर रदा होना चाहिए। ये इनका फलसफा है, ये इनका मुकदमा है। और तौबा और इस्तिग़फ़ार के बाब के अंदर आगे बढ़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बयान करते हैं। और तौबा का जो दरवाजा है ना, बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो हदीस के ये अल्फाज भी मौजूद हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। जब तक हलक के ऊपर रूह अपनी आखिरी एड़ को नहीं लगाती, ये जब इंसान का हलक होता है ना, यहां से रूह निकलती है जिस्म से, टांगों से, पेट से, सीने से, मुंह से, जब हलक के करीब पहुंचती है, यहां पे एक पांव मारती है, निकलने से पहले उस पांव के मारने की वजह से हलक से एक आवाज निकलती है, जिसको अरबी में युग़रग़िर कहा गया। आखिरी हलक से जब रूह निकल रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम के जरिए मुझे और आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर। जब तक रूह और जिस्म का रिश्ता बाकी है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल करता है। नबी करीम ने कहा तौबा का एक दरवाजा है जिसकी वुसअत मशरिक और मगरिब तक है, और ये उस वक्त तक खुला रहेगा जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो जाता, उस वक्त तक खुला है। किसने आपको इस मुगालते में डाला हुआ कि तौबा गुनाहों को माफ नहीं करती? सिर्फ तौबा की नीयत गुनाहों को माफ कर देती है। तौबा तो दूर की बात है, सिर्फ तौबा की नीयत गुनाहों को माफ करती है। किस तरह? आइए, बनी इसराइल के अंदर आपने सुना हुआ वाकया, एक मशहूर कातिल हुआ करता था, उसने कितने कत्ल किए? 99। एक आबिद के पास गया, कहा जुल्म तो बहुत किया मैंने अपनी जान पे, लेकिन क्या कोई इम्कान है माफी का? तू बड़ा जालिम है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल की। तूने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 99 अफराद को कत्ल कर दिया है। और हमारे मुआशरे के अंदर भी ये फलसफा किसी हद तक फैला हुआ है, इसका भी रद्द करना है। हकूकुल इबाद माफ नहीं होते। बेशक हकूकुल इबाद की एक शर्त यह होती है कि उसको उसका हक लुटाया जाए, अल्लाह से माफी मांग ली जाए, हकूकुल इबाद में माफ। लेकिन गौर कीजिए, कत्ल से बड़ा हक तलफी अपने बंदों की, इबाद की, इससे बड़ी कोई हक तलफी हो सकती? किसी का माल खाना, यह भी हकूकुल इबाद में है। किसी को नुकसान पहुंचाना, यह भी हकूकुल इबाद में। थप्पड़ मारना, हर चीज हकूकुल इबाद में है। लेकिन कत्ल करना, बताइए इससे बड़ी हक तलफी हो सकती है? किसी का माल नहीं खींच रहा, किसी का सामान नहीं खींच रहा, उसकी जान ही ले रहा है। इससे बड़ी हक तलफी हकूकुल इबाद में कोई नहीं है। इस हदीस के ऊपर आप गौर कीजिए। आबद के पास बैठा, माफ होगा नहीं होगा? हकूकुल इबाद नहीं माफ होगी। अच्छा, ये तूने मेरे से कलाम कैसे किया? सख्त दिल था, जाहिर कातिल था, अगर नहीं होते तो चल तेरी भी बारी आई। पूरे 100 कर लिए, पता चला नादम तो हो चुका था, शर्मिंदा तो हो चुका था, फिर दिल पे चोट लगी, ये क्या हरकत कर दी? पहले 99 की, अब पूरा 100। फलां जगह एक आबद आलम है, उसके पास जा, मशवरा कर, तेरा क्या हल है? उसके पास पहुंचता है, क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। आबिद ने कहा क्यों नहीं माफ हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन तू जालिम बहुत है। अपनी बाकी जिंदगी नेकोकारों की फलां बस्ती है उसमें गुजार। मुझे मेरे रब से उम्मीद है, अगर तू सारी जिंदगी नेकों में गुजारेगा, अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देंगे। बंदे ने अभी तौबा के अल्फाज मुंह से नहीं निकाले, नेकोकारों की बस्ती की तरफ चला, वहां से पैगाम अजल आया,
मलिकुल मौत आए, रूह को कब्ज कर लिया। अभी निकला है, अदाब के फरिश्ते भी आ रहे हैं और रहमत के फरिश्ते भी आ रहे हैं। रहमत का फरिश्ता कह रहा है मेरा बंदा है। तेरा बंदा कैसे हो सकता है? इसलिए कि नीयत कर ली थी। अदाब के फरिश्ते कह रहे हैं नीयत कर ली तो क्या हुआ? अभी तक तो तौबा के लिए हाथ नहीं थे उठाए, अभी तो नेकोकारों की बस्ती में पहुंचा नहीं, अभी तो निकला है हमारा बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से एक फरिश्ते को नाजिल किया, उन दोनों गिरोहों ने उसको अपना हाकिम तस्लीम कर लिया, फैसल मान लिया कि तू हमारा फैसला कर। नेकियों वाले रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं, खुशबुओं के साथ इस्तकबाल करने, हारों के साथ वेलकम करने के हमारा बंदा, इसका इस्तकबाल करते हुए लेके जाएंगे। बुराई के फरिश्ते अजाब देने के लिए, दुर्रे मारने के लिए टाट और नपाक चीजें लेके आए हैं कि मेरा बंदा है, इसके साथ ये मामला होगा। फरिश्ते ने फैसला किया, मैं फैसला करता हूं अगर इसका फासला नेकोकारों की बस्ती की तरफ कम है तो ये नेक बंदे ले जाएं, अगर इसका फासला बुरे लोगों या जहां से निकला है वहां की तरफ कम है वो ले जाएं। हदीस के अल्फाज हैं, अभी तो निकला था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दिया, किसके लिए? तुझे और मुझे समझाने के लिए। जमीन को हुक्म दिया नेकोकारों की बस्ती की तरफ सुकड़ जाओ। फरिश्तों ने पैमाइश की, अभी ये बंदा जिसके मुंह से तौबा के अल्फाज अदा नहीं हुए, सिर्फ तौबा की नीयत लेके निकला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जमीन की पैमाइश के बाद नेकियों के फरिश्तों ने इसकी रूह का इस्तकबाल किया और इसको जन्नतुल फिरदौस में ले गए। 100 बंदों का कातिल माफ है। शबीबा गामदिया की तौबा और किफल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, सहाबा खुद कहते किफल नामी शख्स का वाकया इतनी मर्तबा सुनाया करते थे, इतनी मर्तबा समझाया करते थे कि हम में से हर एक को याद हो जाए। कैसा बंदा था किफल? गुनाहों के पीछे भागने वाला। कुछ लोग नेकियों के पीछे भागते हैं, ये बदबख्त गुनाहों के पीछे भाग रहा है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो छोड़ रहे, माले हराम खा रहा है, शराब पी रहा है, औरतों का रसी है, हर गुनाह के ताकुब में लगा हुआ है। नबी करीम ने कहा एक रात लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी आई, एक औरत को बुराई की दावत दे के उसके साथ मामला करके, बुराई के ऊपर आमादा करके उसके साथ उस अमल में मसरूफ होने लगा। वो औरत बैत की तरह कांपने लगी। जो पतले पतले दरख्त होते हैं ना, हवा के अंदर जिस तरह हिलते हैं उस तरह लड़ना शुरू हो गई। किफल ने कहा यह क्या मामला है? ये तो अजीब बात है, पैसों का मामला तय हो गया, गिव एंड टेक हो चुका है, अब कांपती क्यों है, अब लड़ती क्यों है? कहा किफल मजबूर हूं, बेबस हूं, बेकस हूं, पैसे ले चुकी हूं, वाकई पैसे ले चुकी हूं, लेकिन कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होने से डरती हूं। किफल की आंखों में यकलख्त आंसू आए। ये कैसी औरत है कि पैसे ले जाने के बाद भी, मजबूरी के बावजूद भी अल्लाह के खौफ से कांप रही है। किफल तेरे पास तो कोई मजबूरी भी नहीं, कोई उधर भी नहीं, तूने कौन सा गुनाह ऐसा है कि जो छोड़ा हो? अभी मुंह से तौबा के अल्फाज नहीं निकले, औरत को सिर्फ नेक नियति से कहता है जा पैसे भी तेरे हुए, जा चली जा, मैं तुझसे बुराई नहीं करता। अगला दिन हुआ, मुआशरे के अंदर, इलाके के अंदर लोगों ने कहा किफल का क्या मामला है? आज सूरज निकल आया है, किफल नजर नहीं आ रहा, बाजारों में औरतों को छेड़ नहीं रहा, हट दर्मी नहीं दिखा रहा, गुंडागर्दी नहीं कर रहा, आवाजें नहीं कस रहा। कहा शराब पी के सोया होगा, शराब पी के सोया होगा, अभी आ जाएगा। जब काफी अरसा गुजर गया, अहले इलाका ने कहा नहीं कुछ मामला और है। और मामला क्या हुआ? वो उसके घर के ऊपर पहुंचे, सामने एक तहरीर लिखी हुई है। क्या तहरीर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने किफल की बरात को इस तरह इलाके वालों पे जाहिर किया कि उसके घर के बाहर अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए तहरीर लिखवा दी, हाँ तुम्हारे रब ने किफल को माफ कर दिया, क्योंकि इसकी जिंदगी में एक रात ऐसी आई थी
کہ اس نے نیک نیتی کی وجہ سے اس عورت کو پیسے بھی ادا کر دیے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ بھی ہوا اور آنکھ سے آنسو بھی بہے، اس لیے اس کے رب نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے خوف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو رب تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے ہیں، اور نہ صرف نیکیوں سے تبدیل کرتے ہیں بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو زندگی تو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزار گیا، لیکن موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا بے شک غفلت میں عمر گزر گئی، بے شک نہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں عمر گزر گئی، لیکن ایک بات میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری میت کو جب میں مر جاؤں آگ لگا دینا اور اس کی راکھ بنا دینا، اور جب وہ راکھ اکٹھی ہو جائے اس کو ہوا میں بکھیر دینا۔ بچوں نے اس باپ کی وصیت پہ عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت نے راکھ کو حکم دیا کم باذن اللہ کے حکم سے اکٹھی ہو جا، بندے کی شکل کو اختیار کر لے۔ بندہ مجسم حالت میں رب کے سامنے پیش ہوا، یہ تو نے کیا عمل کیا؟ ساری زندگی میرا نافرمان رہا، آخری وقت میں بچوں کو کیا وصیت کر کے گیا؟ کہا رب اللہ کی قسم تیرا نافرمان ضرور تھا لیکن کبھی تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور ہاں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، میں نے یہ چال چلی کہ میری راکھ کو بکھیر دیا جائے کہ شاید میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تربیت کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن صرف آپ کی اور میری اصلاح اور تربیت کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت میرے بھائیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایک وقت آئے گا، لیکن میں نے اور آپ نے اس وقت کے انتظار کے اندر، اس امید کے اندر نہیں رہنا۔ واقعی اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر زیادہ ہوتی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک لمحہ، ایک وقت قیامت کے دن ایسا بھی آنا ہے جب انبیاء، اولیاء، شہداء سارے سفارش کر جائیں گے، نبی محترم سفارش کریں گے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے شام کے درس میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب نبی محترم بھی یہ سوچیں گے شاید اب جہنم میں سے کسی نے آزاد نہیں ہونا، اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جہنم میں سے ہر اس شخص کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکال لیا جائے گا۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، رحمت اس قدر عروج پہ ہوگی، اللہ کہے گا جہنم سے ہر اس شخص کو بھی آزاد کر دو جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان باقی ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ جہنم سے ہر اس شخص کو آزاد کر دو جس نے چاہے دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی لیکن میری ذات کے علاوہ
اپنے سر کو اپنی عبادت کے اندر، سجدے اور رکوع کے اندر میرے علاوہ اپنے سر کو کسی کے سامنے نہیں جھکایا، ہر اس غیر مشرک کو جہنم سے آزاد کر دو۔ یہ جہنم کی آزادی کا پروانہ بڑی آسانی سے مل سکتا ہے۔ ایک پلیہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اتنا روئے، کتنا آنکھ سے آنسو نکلے، زمین پہ گر جائے، حدیث ہے ایسا بندہ جس کے آنسو زمین میں جذب ہو جائیں وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ آئیے آج اتنا روئیں، کتنا آسان کلیہ ہے کہ آنسو اس زمین کے اوپر جذب ہو جائیں، زمین گواہ بن جائے کہ اس بندے نے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے میرے کلیجے کے اوپر ایک آنسو کو بہایا تھا۔ اور اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں، کل پل صراط کے اوپر بعض لوگ گزر رہے ہوں گے تو جہنم کہے گی تیز گزرو تیز گزرو، تمہارے آنسوؤں نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 1 زمین پہ گر جائیں۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ بندے سنگ دل بھی تو ہوتے ہیں، کچھ بندے تنگ دل بھی تو ہوتے ہیں، ضروری نہیں اتنا رو سکیں گے آنسو زمین پہ گر جائے۔ وہ کتنا روئیں، وہ اتنا روئیں کہ آنسو آنکھ سے نکلے چہرے پہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جس کے رخسار پہ بھی آنسو آیا ہوگا دنیا کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور سنن ابن ماجہ کی تیسری حدیث، کچھ بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا اللہ کے کہ جن کے آنسو چہرے پہ بھی نہ آئیں، وہ کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ رونے کی کوشش کریں، اتنا روئیں کہ آنکھ کے اندر مکھی کے سر کے برابر آنسو آ جائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ خلوص یہ ہونا چاہیے، اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، اللہ تیرا حساب کتاب بڑا پختہ ہے، اللہ تیرے حساب کتاب سے نہیں بچ سکتا۔ اتنا تو روئے کہ آنکھ کے اندر مکھی کے سر کے برابر آنسو آ جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا سنگ دل بھی ہو کہ جس کی آنکھ کے اندر بھی مکھی کے سر کے برابر آنسو نہ آئے۔ پھر حضرت عمر اور دیگر احادیث کے مفہوم کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ اتنا نہ رو سکے کہ زمین پہ آنسو گرے، اتنا نہ رو سکے کہ چہرے پہ آنسو گرے، اتنا نہ رو سکے کہ آنکھ کے اندر آنسو آئے، وہ اپنے رب کے سامنے رونے والی صرف شکل بنا لے، اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے محفوظ کر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔